السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ بہت ہی پیاری اور اہم ویڈیو ہے آپ سب کے لیے، تمام مسلمان خواتین کے لیے۔ اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں تک ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ آیت ارشاد فرماتا ہے جو آج کے زمانے پر بالکل فٹ اور سٹیک بیٹھتا ہے۔ تو پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، جبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس آیت کو نازل کیا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بے حیا عورت آپ کے گھروں میں، آپ کی فیملی میں ہے، بے شرم عورت، تو اپنے گھروں کے افراد سے آپ پوچھو، اپنے گھروں کے افراد سے، 4 لوگوں سے گواہی لو اپنے گھروں میں۔ اگر سب ایک ہی بات بتاتے ہیں، سب ایک ہی آنسر دیتے ہیں، تو واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت۔ تو اگر سب ایک ہی گواہی دیتے ہیں تو ان کو گھروں میں قید کر دو۔ اگر سب ایک ہی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ عورت بے حیا ہے، بے شرم ہے، تو اس کو گھروں میں قید کر دو۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے یا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نہ نکال دے۔ آپ نے دیکھا، یہ اللہ کا فرمان ہے، مگر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو چکے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسلامی بہن بیٹیوں کو کہ دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں اور فیشن اور ڈیزائن کے نام پر بے شرمی، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں بتایا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان حضرات ہیں جو اپنی بچیوں کی نگرانی نہیں کرتے، اس میں ماں باپ بھی شامل ہے۔ لہٰذا اگر ہماری لڑکی، ہماری بہن بیٹی اگر غلطی کرتی ہے، اگر بے پردگی سے گھومتی ہے، تو اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے میرے دوستو کہ ایک عورت 70 مرد کو جہنم میں لے جائے گی۔ آپ کہاں ہیں؟ ہم سب کہاں ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے کس لیے ہمیں بھیجا تھا دنیا میں؟ ہم سب کو عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، یعنی کیا تبلیغ کے کام کرنے کے لیے۔ مگر ہم سب نے کیا کیا کہ اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے، اپنی بینک بیلنس بڑھانے میں لگ گئے، اپنی فیشن کا کمپیریزن دوسروں سے کرنے میں لگ گئے۔ آج بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے لیے لڑکا تلاش کرتی ہیں تو اس سے پہلے بوائے فرینڈ بناتی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ میں نے سب کے لیے جوڑے تیار کر رکھے ہیں۔ میں نے جتنے بھی مخلوق پیدا کیے اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس روئے زمین پر، اس کے لیے، سب کے لیے میں نے جوڑے بنا رکھے ہیں۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے میری بہنوں؟ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم سب الگ الگ عقیدوں میں الجھے ہوئے ہیں، الگ الگ عقیدوں میں، اس لیے ہر کوئی پریشان ہے، کیونکہ دنیا کو دیکھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہیں، مال میں ہو، فیشن میں ہو، اسباب میں ہو، آرام و سکون میں ہو۔ تو سکون دولت میں نہیں ہے میرے دوستوں، سکون گناہ میں نہیں ہے، سکون کہاں ہے؟
اللہ کی عبادت میں، سکون آپ کو وہیں ملے گا، اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں۔ آج بہت ہی سنبھلنے کی اور بہت ہی سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے، نہیں تو آپ کو ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں آپ کے اگینسٹ کہ آپ سے آپ کا ایمان چھین لیا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ سے آپ کا وجود چھین لیا جائے گا، آپ کی شناخت کو چھین لی جائے گی، پہچان کو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب ایمان چلی جائے گی تو حیا تو اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے میرے دوستوں، اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں سب سے پہلے فرماتا ہے، اور افسوس کی بات ہے ہم آئے تھے کس لیے اور کیا ہو گئے۔ آج میری ماں بہنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ قرآن پڑھا ہوا انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، لہذا ضرورت ہے ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کے یہاں جا کر کے کہے گا، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے قیامت کے روز انسانی شکل میں کھڑا ہوگا۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ، اس نے مجھے پڑھا مگر سمجھ کر کے نہیں پڑھا، اور پڑھا تو اس نے عمل نہیں کیا۔ آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف ہم سب جا رہے ہیں، ہم سب کا سوچ کیا ہو گیا ہے۔ آج گناہوں میں اپنی سکون کو تلاش کر رہے ہیں، آج گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کر رکھی ہیں۔ نہیں، اگر اولاد کی تربیت آپ چاہتے ہیں کہ اسلامک تربیت، تو آپ کو چاہیے کہ آپ میں بھی سدھار آنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے، تو اس سے پہلے آپ کو اللہ والا بننا پڑے گا، آپ کے اندر تربیت آنی چاہیے، جبھی بچوں کے اندر آئے گی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت ایک پیش کی، واللاتی یأتین الفاحشۃ، ایسے بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں جو عورتوں کے بارے میں، لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیمپریری، نتھنگ از پرماننٹ ان دی ورلڈ، اس دنیا میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں، ہر چیز ٹیمپریری ہے، سب کچھ جانی ہے۔ 5 سے 10 سال کی جو عمر ہوتی ہے، ہم اتنے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ لہٰذا یاد رکھو کہ اگر یہی حالات رہی تو آپ گمراہی کے شکار ہو جائیں گے، اور آپ سے ایمان آپ کا کب چھین لیا جائے گا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے عزت کب چلی جاتی ہے، عزت لٹ جاتی ہے، جب جا کے انسان کو ریئلائز ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کتنی بڑی گناہ کر دی۔ آج سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، لہٰذا دبا کر کے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی عمل کر لے تو سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس لیے دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی ویڈیو میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآنی باتیں آپ کے بیچ میں رکھتا رہوں، مجھے ہمت افزائی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔